سب اللہ ماشاءاللہ 100% ساری انرجی انہی 3 کاموں پہ لگا رہے ہیں نا. ساری انرجی ہماری، سارا وقت ہمارا انہی 3 چیزوں کے نتیجے میں لگ رہا ہے. البتہ 3 تقاضے اور ہیں. ان کا تعلق ہے انسان کے شعور سے، عقل سے، فہم سے، ادراک سے. اسی لیے اس کے لیے کچھ سمجھانا بھی پڑتا ہے، کہنا بھی پڑتا ہے، پرسویشن بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، تذکیر کی بھی ضرورت ہے، یاد دہانے کی بھی ضرورت ہے. جس کے اندر تقاضا نہیں ہے تو اس کے لیے بہرحال کچھ کہنا، سننا، یاد دلانا. تذکیر کے معنی یاد دینا، بھائی یہ بھی ذمہ داریاں ہیں تمہاری. روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے اور کچھ بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ 3 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں اس کو چونکہ جنرلائز کر رہا ہوں ایک بنیادی فلسفے کی حیثیت سے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، وہ آپ کا وطن ہے، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، اس کی ذلت آپ کی ذلت ہے. اگر قوم کے افراد میں، رہنے والے لوگوں میں کسی ملک کے اپنی توانائی اور قوت و صلاحیت کا کوئی حصہ وطن اور ملک کے لیے ڈیووٹڈ نہیں ہوگا، ملک کمزور ہوگا، ملک غلام ہو جائے گا، یا کسی کی گھڑی کی مچھلی بن کر رہ جائے گا، کسی کا پیراسائٹ جو بھی آپ اسے کہیں طفیلی بن کر رہ جائے گا. اس کی عزت نہیں ہوگی، وقار نہیں ہوگی. جب تک کہ ملک کے لیے بھی آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کوئی ذمہ داری میری ہے، میرے وقت کا، میری صلاحیت کا، میری توانائی کا، میری ذہانت کا، میری فطانت کا کچھ حصہ اگر نہیں ہوگا اس ملک کے رہنے والوں کی اس محنت اور صلاحیتوں میں کوئی حصہ ملک کے لیے، تو ملک جو ہے کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، اس کی یکجہتی نہیں رہے گی، اس کے ٹکڑے ہوں گے، یا وہ غلام ہوگا، یا کسی کا طفیلی بنے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی دنیا میں. پہلا معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ جسے آپ قوم کہتے ہیں، کسی قوم کے آپ فرد ہیں. آج کل دنیا میں اگرچہ عام طور پر جو ہے وہ تصور ہے وطنی قومیت کا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، لیکن یہ نظری بات ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں. آج پاکستان میں کتنی قومیتیں ہو گئی ہیں، اور ویسے بھی خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے اگر ہماری قومیت ہے تو وہ تو ایک قوم ہے مسلمانوں کی، چاہے وہ جاوا اور سماٹرا میں مسلمان بستا ہو اور چاہے موریتانیہ میں بستا ہو، وہ قوم ایک ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. لیکن اس قوم کی سربلندی، اس کی عزت، یہ بھی تو ہوگی تو افراد کے ذریعے ہوگی. قوم کے لیے کچھ ایثار ہو، کچھ قربانی ہو، کچھ اپنی صلاحیتوں کا، قوتوں کا حصہ قومی مقاصد کے لیے انسان صرف کر رہا ہو، تب تو قوم جو ہے سربلند ہوگی، باعزت ہوگی. ورنہ وہ حالی کا شعر، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. قوم تو ڈوبے گی. تیسری چیز دین، مذہب یا نظریہ، کوئی شے لے لیجیے. دین کے لیے کوئی محنت ہوگی، کوشش ہوگی، قربانی ہوگی، ایثار ہوگا، اپنی کچھ صلاحیتوں کا حصہ وقف ہوگا تو دین سربلند ہوگا. نہیں ہوگا دین پامال ہو جائے گا، قدموں تلے آئے گا، دنیا اسے روندے گی. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. شان سے کیوں نکلا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے محنتیں کی تھی، مشقتیں کی تھی، جانیں دی تھی، گھر بار چھوڑے تھے. اپنے بچوں کو مہاجرین نے ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا مکے کے اندر. اکیلے اکیلے آ گئے تھے نا مدینے، کوئی فیملیز لے کر تو نہیں آئے تھے. اور کن کے رحم و کرم پر؟ وہ بھیڑیے جو مکے کے مشرک اور کافر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ابھی عقبہ ابن ابی معیط، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے. تب دین سربلند ہوا، دین کو عزت حاصل ہوئی، دین کا بول بالا ہوا. اور آج ذلیل کیوں ہے وہ دین؟ آج وہ ذلت کا نشان بن گیا ہے. کیوں؟ دین تو وہی ہے، یا دین میں کوئی فرق آ گیا؟ اس وقت دین کے علمبردار وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی توانائیاں، قوتیں، جانیں، صلاحیتیں دین کے لیے وقف کیں.
آج ہم نہیں کرنے کو تیار. ہم میں سے اکثر کا سارا وقت لگتا ہے صرف اپنے ان 3 تقاضوں کو پورا کرنے. یہی وجہ ہے ملک بھی کمزور، قوم بھی ذلیل اور دین بھی پامال. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد کے مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اصل سبب آپ نے پہچان لیا. اب دیکھیے ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانان پاکستان اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کی خوش قسمت ترین قوم تھے، ہیں نہیں. کس اعتبار سے تھے؟ ہمارے یہ تینوں تقاضے ایک بن گئے تھے. ہمارا وطن پاکستان وہ جو ابن اسلام ہے، اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یہ مصرع، یہ الفاظ اپلیکیبل ہیں 100% پاکستان پر، کسی اور ملک پر نہیں. اس لیے کہ یہ تو وجود میں آیا ہے اسلام کے نام پر. ہماری قومیت اسلام، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا دین اسلام. ایک صرف اسلام کے لیے ہم کچھ کر لیتے تو ہمارے ایک تیر سے 3 شکار ہوتے. یہ ملک بھی مضبوط ہوتا، قوم بھی طاقتور ہوتی، باعزت ہوتی، سربلند ہوتی، اور دین کا بھی بول بالا ہوتا. اس کا ذرا آپ تقابل کیجئے. ایک بھارت کا مسلمان ہے، اس کا بھی ایک وطن ہے. کون سا وطن ہے اس کا؟ بھارت. وطن کی سربلندی اگر وہ چاہے، اسے چاہنی چاہیے. اسی میں اس کا گھروندا ہے، کسی کی دکان ہے تو اسی میں ہے، بال بچے وہی ہیں. اس کی آپ دیکھیے جان کتنی ضیق میں ہے. اس کے دین کا تقاضا، اس کی قومیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ اس کے وطن کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہو اس کی ہمدردیاں اور اس کی وفاداری. ایک طرح سے غداری کر رہا ہے اپنے ملک کے ساتھ وہ مسلمان جو رہتا بھارت میں ہے اور ویل وشر پاکستان کا ہے. غدار ہے کہ نہیں بھارت کا؟ یہی تو ہندو کہتا ہے. وہاں کھاتے یہاں کا ہو، بجاتے وہاں کا ہو. حال ان کا یہ ہے کہ کرکٹ کا میچ ہو تو بیک اپ کریں گے پاکستانی ٹیم کو اور پھر مار کھائیں گے، پٹائی ہوتی ہے. کس درجے ضیق میں ہے. ہم وہ لوگ تھے کہ ہمارا ملک وہ بھی اسلام کی بنیاد پر، ہماری قومیت اسلام کی بنیاد پر. تقابل سے بات واضح ہوتی ہے. خوش قسمت ترین اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ترکی میں جو بھی مسلمان ہے اس کے دین کا تقاضا کچھ اور کہتا ہے، اس کا دستور کچھ اور کہہ رہا ہے. سیکولرزم اتنا پختہ اصول ہے ان کے دستور کا کہ 2/3 میجورٹی بھی کبھی اسے چینج نہیں کر سکتی. پہلی 3 کلازز ان کے دستور کی وہ ہیں جن میں سیکولرزم یہ بھی شامل ہے. اس پہ کوئی آنچ آئی نہیں کہ فوج آئی نہیں. یہ دستور میں ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ فوج کا جو ہے دستور کے اندر فوج کا ایک رول معین ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا جو ہے اس کا ماڈل جو ہے وہ ٹرکش کانسٹیٹیوشن ہے کہ 3 اس کی پہلی دفعات ایسی ہیں کہ اس پر آنچ آئے گی تو فوج فوراً آ جائے گی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فوج نے کوئی غلط کام کیا ہے. فوج خالص دستور کے تقاضے کے طور پہ فوراً آ جائے گی اور گلا گھونٹ دے گی اس کا. جس طرح عدنان مینگریس کا پھانسی چڑھائی کہ نہیں. کہاں ہم پاکستانی مسلمان ہمارے ملک میں قرارداد مقاصد دستور کا جز ہے. اب اگر کچھ نہیں کرتے تو میں مجرم ہوں، آپ مجرم ہوں. دستور تو نہیں روکتا آپ کو. اگر آپ کے سامنے صرف اپنا گھر اور اپنے خاندان اور اپنا فرنیچر اور اپنا مکان اور اپنا جو ہے فرنیچر ہے، اس کے سوا کچھ ہے نہیں، تو مجرم کون ہے؟ اس اپنی انتہائی خوش قسمتی کو ہم نے سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا. اسلام چونکہ نہیں لائے، ہر چیز ہی گئی. ملک بھی گیا، 2 ٹکڑے ہوا، اب پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو جائیں، واللہ عالم. دنیا میں تو سازشیں ہو رہی ہیں. دنیا کے اپنے نقشے ہیں.
اور دنیا کرے گی بھی تو کرے گی بھی آپ پر الزام دھر کر. فوج اب آئے گی تو الزام کس پر ہوگا؟ آپ کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں پر ہوگا، فوج پہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بیرونی طاقتوں نے، اگر ہم نے اس ملک کو صومالیہ بنا دیا تو یو این کی پیس کیپنگ فورس آئے گی کہ نہیں آئے گی یہاں؟ اور یہ صومالیہ بننے میں دیر لگے گی یہاں. اگر شیعہ سنی کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ شروع ہو جائے، دوسرے جو بھی اور ہمارے ہاں بارود کی چنگاریاں موجود ہیں، بھڑکانے میں کیا دیر لگے گی باہر والوں کو؟ لیکن بارود تو ہم نے پیدا کر رکھا ہے نا یہاں. باہر والوں کو صرف بارود پہ چنگاری ڈالنی ہوگی. ہر نوعیت کا بارود ہم فراہم کیے بیٹھے ہیں. وہ تو آئیں گے تو کیا کریں جی، یہ ملک ہے، اس کے اندر اتنا فساد ہے، اتنا ہنگامہ ہے، اتنا وہ ہے، خوریزی ہے، قحط کے آثار ہیں. ملک میں پیدا ہونے والی روئی جو ہے وہ امریکہ سے درآمد ہونے والی روئی سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہو، ٹیکسٹائل ملیں آپ کی بند ہو رہی ہو، کیا ہوگا یہاں؟ تو در حقیقت یہ سارا معاملہ، اس کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے. چونکہ لوگوں نے اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت وہ لگائی ہے صرف 3 کاموں پر: اپنی معاش، اپنا گھر، اپنا ساز و سامان، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچے سے اونچا کرنا. قوم کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے اپنی توانائیوں، قوتوں، صلاحیتوں کا کوئی حصہ لگانے کو ہم تیار نہیں. تو نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے جو سامنے ہے، اور وہی نتیجہ در حقیقت ایک بڑی گھناؤنی شکل کے اندر سامنے ہو سکتا ہے کہ آ جائے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ انداز کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، اس کو قدرت حاصل ہے، وہ کر سکتا. اب ان دونوں چیزوں کو جمع کیجئے. چاہے وہ اجتماعی طور پر ہم تجزیہ کریں تو کیا ہے کہ چونکہ اس ملک کی کوئی جڑ بنیاد، اس کا جواز بھی نہیں ہے اسلام کے سوا، وہ اسلام ہم نے یہاں پہ اب تک نہیں قائم کیا، نافذ کیا. لہذا یہ آندیاں ہیں، طوفان ہیں، چاہے وہ قومیتوں کا ہو، چاہے وہ لسانیت کا ہو، چاہے وہ صوبائیت کا ہو، چاہے وہ قبائلیت کا ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کا ہو. یہ ساری چیزیں تو اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ نے وہ اصل جو شے تھی اس کو نافذ نہیں کیا جس کے لیے یہ ملک بنایا. لیکن جب ہم نیچے گئے تو تجزیہ کیوں نہیں وہ ہوا. میں اس سے پہلے اور بھی تجزیے پیش کرتا رہا ہوں، فلاں جماعت کی یہ غلطی ہے، فلاں جماعت، میں آج ذرا درمیان سے اس کو اومٹ کر رہا ہوں. جماعتیں بھی تو افراد سے مل کر بنتی ہیں، قوم بھی افراد سے مل کر بنتی ہے. تو اصل فائنل انالیسس میں تو معاملہ آئے گا افراد کے اوپر کہ وہ تجزیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساری محنت تو سب کر رہے ہیں، کون نہیں کرتا، لیکن محنت میں کیا آپ نے اس کی ایلوکیشن کیا کی، اپنے ٹائم، اپنی صلاحیت، اپنے وسائل، اپنی ذہانت، اس کی ایلوکیشن کیا ہے؟ وہ ایلوکیشن صرف ان 3 تقاضوں کے لیے ہے: روٹی، کپڑا اور مکان. وہ وطن، قوم، دین، اس کے لیے ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں. اس میں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر دین کے لیے ہم کر لیں تو ہمارے بقیہ دونوں مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. لہذا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یعنی یہی ہے کہ یہاں اسلام کو صحیح اور پورے اسلام کو، اجتماعی نظام، صرف قانون نہیں، نظام عدل اجتماعی، اس کو نافذ کیا. یہ کام، اب میں چند باتیں اور عرض کر رہا ہوں، یہ کام فی نفس ہی بھی آسان نہیں. کیوں؟ نظام بدلنا کبھی بھی دنیا میں آسان نہیں رہا. نظام بدلنے کا نام کیا ہے؟ انقلاب. انقلاب جب آیا ہے ہزاروں جانیں جاتی ہیں یا لاکھوں جانیں جاتی ہیں تو انقلاب آتا ہے. تو یہ چونکہ ایک انقلاب کا تقاضا ہے، نظام بدلنا ہے، تو نظام تو یوں نہیں بدلتا، محنت کے ساتھ، مشقت، قربانی، جانی اثار. وہ انقلاب اچھا تھا یا برا تھا اس کو چھوڑ دیجئے. زار کی حکومت ختم ہوئی، کمیونسٹ ریولیوشن آیا، کتنے لوگوں نے جانیں دی تھی. شاہ کی حکومت ختم ہوئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی ایران میں، جو بھی شیعہ علماء ہیں اپنے فقہ کے مطابق، کتنی جانیں دی تب ہوا. فرانس کے اندر شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہوا، کتنے لوگ مرے تھے. آخری بات کہہ رہا ہوں، آج سے 1400 برس قبل انقلاب آیا تھا، انقلاب محمدی. حضور نے ایک نظام قائم کیا تھا، کتنے صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا؟ سینکڑوں تو تھے نا. آج کے حساب سے دیکھیے تو ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہے کہ نہیں. اور حضرت حمزہ
حضرت مصعب بن عمیر سینکڑوں، حضور کا اپنا خون بھی گرا ہے. مکی دور میں طائف کی سرزمین میں جذب ہوا ہے حضور کا خون، اور مدنی دور میں آ کر دامن احد میں خون جذب ہوا ہے. خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرہ مبارک کی ہڈی پہ جب وہ تلوار کا وار ہوا ہے. ہوا کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات اور ہے، اسلام کا انقلاب مکمل دنیا میں پوری تاریخ میں ایک ہی دفعہ آیا آج تک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. حضرت نوح کے ذریعے آیا نہیں آیا، قوم ہلاک ہو گئی. حضرت ہود کے ذریعے آیا، حضرت ابراہیم کے ذریعے آیا، کہیں نظام قائم ہوا، کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی. حضرت موسیٰ کے ذریعے نہیں. حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، بعد میں ان کے جانشینوں نے وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں قائم کی فلسطین میں. یوشع ابن نون وغیرہ نے حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں کہیں نظام قائم. حضرت عیسیٰ وہ تو دشمنوں نے وہ اپنے بس پر سولی پر چڑھائی دیا تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر. بہرحال انقلاب تو نہیں آیا، صرف ایک مرتبہ آیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں ذرا تجزیے کے ساتھ. 3 پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ انقلاب برپا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں بھی کم سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے. میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، یہ کوئی آسان کام نہیں جس کے لیے دعوت دے رہا ہوں. مشکل ترین کام ہے دنیا. حضور کے زمانے میں جو یہ انقلاب آیا اس سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے آج انقلاب. جو بات کہہ رہا ہوں پوری طرح علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اس وقت قیادت تھی ایک نبی اور رسول کی. آج کہاں ہے نبی رسول؟ معصوم شخصیت جس کی وجود میں کوئی خطا کا، گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں. ہر وقت اللہ کی رہنمائی، کردار میں، شخصیت میں شک کی گنجائش نہیں. دشمن بھی نہیں کہہ سکتا. ویسا لیڈر ملے گا آج؟ ناممکن. نمبر 2، اس وقت عرب میں جہاں آپ نے انقلاب برپا کیا کوئی مرکزی حکومت ہی نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز ہی نہیں تھی. کیا ہوا ابھی مالا کنڈ میں؟ فوج نے پورے علاقے کو ایسا سیل کیا ہے کہ پرندہ بھی اندر پر نہیں مار سکتا تھا. پورا مالا کنڈ کا علاقہ سیل پاکستان سے. اور پھر جو کیا وہ تو جتنی خبریں آئیں وہی کم نہیں ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہوا ہوگا. وہ تو ساری خبریں تو نہیں آتی. آرمی آپریشن ہے، پوری آبادیاں بلڈوز کی گئی ہیں، گھر جلا دیے گئے ہیں، بازار جلا دیے گئے ہیں. کرشڈ لائک اینی تھنگ. ایسی کوئی فوج اس وقت موجود نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی عرب کے اندر. مکے میں چھوٹی سی ایک حکومت تھی، ٹرائبل ایک ہائرارکی تھی. چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا مکہ، اس قبیلے میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کر رکھی تھی. اس کے پاس یہ منصب ہے، اس کے پاس یہ منصب ہے، اس کے پاس یہ منصب ہے. ان کا دارالندوہ تھا، اس میں بیٹھ کے سمجھیے پارلیمنٹ تھی. تمام گھرانوں کے سردار وہاں بیٹھ کے طے کرتے تھے. اسی میں مشورہ ہوا تھا محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بنو ہاشم کی سرداری بھی اب آ گئی ہے ابو لہب کے پاس. ابو لہب تو پہلے ہی ہمارا یار ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہم سے بڑھ کر محمد کا دشمن ہے. تو ساری رکاوٹ ختم ہو گئی. ناؤ گو اہیڈ کل ہم. مشورے کے بغیر نہیں تھا یہ. وہیں بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا تھا جو آخری رات جس وقت کے حضور پھر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خام خواہ کوئی ایک شخص جو ہے اس پر الزام آ جائے محمد کے قتل کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ بنو ہاشم اس کے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں. تو کئی قبیلوں کے جوان جو ہیں ہر ایک سے ایک لے لو اور سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑے تاکہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے قتل کیا، کس کی تلوار سے قتل ہوا ہے، تاکہ وہ بدلہ لینا ہی ممکن نہ رہے بنو ہاشم کے لیے. یہ سارا ایک چھوٹی سی حکومت کا نظام، چھوٹا سا، بڑی پریمیٹیو فارم میں مکے میں تھا. باقی پورے عرب میں تو کوئی حکومت تھی نہیں، کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی. نمبر 3، کوئی بین الاقوامی رکاوٹ نہیں تھی حضور کے سامنے.
دو سپر پاورز موجود تھی اس وقت بھی، سلطنت روما، سلطنت ایران، اور بالکل سر پر بیٹھے ہوئے تھے جزیرہ نما عرب کے. عرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے ہے نا. جزیرہ نما جو ہے نیچے چوڑا ہے جنوب میں، اوپر دونوں طرف سے جا کے پتلا ہوتا چلا گیا ہے. ایک طرف سے یہ خلیج عقبہ آ رہی ہے، ایک طرف سے خلیج فارس آ رہی ہے، اور یہاں اس کے آگے کیا ہے، ادھر شام ادھر عراق. عراق کے اوپر تسلط ایران کا تھا، شام پر رومیوں کا تھا، اور یہ دو سپر پاورز تھی. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے وہاں، کوئی ذرائع ابلاغ تھے ہی نہیں. آج آپ کے حالات کو امریکہ زیادہ جانتا ہے بنسبت آپ کے. وہ جو بین الاقوامی سازش، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. یہ کام میں نے جیسا کہا ہے آج بڑا علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پہلی بات میں نے کہا کہ ویسے ہی انقلاب کوئی آسان کام نہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ریولوشن تھا ہزاروں جانوں کے بعد آیا، چاہے ایرانین ریولوشن تھا وہ ہزاروں جانیں دینے کے بعد آیا، کوئی بھی تھا جو فرینچ ریولوشن تھا ہزاروں جانیں گئی تب آیا. تو ریولوشن تو آسان کام ہے ہی نہیں. نمبر دو، اسلامک ریولوشن پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ آیا، اور آیا محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ذریعے آیا. لیکن اب جو ہے یہ کام اس کے مقابلے میں کم سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے. نمبر ایک اس لیے کہ اس طرح کی قیادت، اسپاٹ لیس کیریکٹر، ڈاؤٹ لیس کیریکٹر کہاں سے لائیں گے؟ بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کے بارے میں بھی 10 باتیں کہی جا سکتی ہیں، 10 اعتبار سے خامی ہوگی، کمزوری ہوگی بالفعل ہوگی، یہ نہیں کہ جھوٹ کہا جا رہا ہے. نمبر دو، کم سے کم آپ کو ملکی سطح پر پلان کرنا پڑے گا، اور ملکی سطح پر بھی حکومت ہے، اور حکومت کن کی ہے؟ جاگیرداروں کی ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے فوج کی ہے، اللہ اللہ خیر چلتا، اور کس کی ہے؟ ایک بہت بڑے جاگیردار کا پوتا آپ کا صدر ہے، سر جمال خان لغاری کا پوتا سردار فاروق احمد خان لغاری. ایک بہت بڑے جاگیردار کی پوتی آپ کی وزیر اعظم ہے، سر شاہ نواز بھٹو کی پوتی ہے کہ نہیں؟ حکومت ہے ان کی، اور فوج ان کی دستبستہ حاضر ہے، ان کی طرف سے حکم ہوگا، جیسے کہ بھول کر رکھ دیا ہے مالا کنڈ میں، جب چاہے گی کر دے گی. اس میں مالا کنڈ والوں کی غلطی بھی ہے، یہ علیحدہ بات ہے. میں سارا بوجھ جو ہے حکومت پر یا فوج پر نہیں ڈال رہا. 2 سال پہلے میں گیا تھا مولانا صوفی محمد صاحب سے ملنے کے لیے، میں نے 2 باتیں کہی تھی. ایک، آپ اپنی اس انتہا پسندی کے اندر جو ہے اعتدال پیدا کیجئے. وہ بھی اصل میں ویسے میری طرح اس معنی میں کہ وہ بھی جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے آدمی ہیں، جماعت سے علیحدہ ہوئے، لیکن میری علیحدگی سن 57 کی ہے، ان کی ابھی کو 5-7 سال پہلے کی. لیکن دوسرا جو ہے قدر مشترک، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ الیکشن کے ذریعے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا جماعت سے علیحدہ ہوئے. اب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، لیکن ایک انتہا پسندی، جیسے ہمارے ہاں ایک اور بزرگ تھے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے، ڈاکٹر عثمانی صاحب. اب وہ توحید کے لیے کام کرنا شروع کیا، لیکن انتہا پسندی اس درجے کہ مولانا اشرف علی تھانوی بھی مشرک، شاہ ولی اللہ بھی مشرک، فلاں بھی مشرک، تو سبھی مشرک ہے. پھر تو وہ شرک کے فتوے انہوں نے اس تھوک کے حساب سے، وہ تو احمد ابن حنبل تک بات پہنچا دی. تو ان کے چچا داد بھائی توبہ کر کے علیحدہ ہوئے کہ اب یہاں سے تو بہرحال یہاں تک میری ہمت نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کمال عثمانی صاحب جو، تو یہ انتہا پسندی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں. انہوں نے فتویٰ دے دیا الیکشن لڑنا حرام، الیکشن میں ووٹ دینا حرام. میں نے کہا خدا کے لیے آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو آپ دوسرے علماء ہیں اس ملک میں، حلال حرام کا علم رکھنے والے مفتی حضرات ہیں، پہلے اپنی دلیل جا کر انہیں سمجھائیے، انہیں قائل کیجئے. ایک آدمی کھڑے ہو کر اتنا بڑا فتویٰ دے دے، یہ غلط بات ہے. انہوں نے نہیں مانی میری بات، نہیں میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، میں کہوں گا ٹھیک ہے کہیے. دوسرے میں نے کہا آپ نفاذ شریعت کی تحریک لے کر چل رہے ہیں، تو دیر اسے بالا کنڈ بھی نہیں تھی اس وقت تک، تو ان کے سامنے صرف سابق ریاست دیر کی حد تک تحریک تھی. وہ دیر کی ایک تحصیل میدان کے رہنے والے ہیں، تو وہاں جو نظام تھا کچھ نہ کچھ شرعی قوانین وغیرہ تھے، جبکہ ریاست دیر تھی، تو تقاضا یہ تھا کہ وہی ریسٹور کیے جائیں. لیکن یہ کہ میں نے کہا شریعت کا معاملہ جو ہے وہ ایک کسی ریاست کا، کسی ایک ضلع کا، کسی ایک علاقے کا نہیں، پورے ملک کی سطح پر. آپ باہر آئیں، ملک کے اندر لوگوں کو قائل کریں، اپنی بات کی اپنا موقف سمجھائیں. ہم آپ کو جلد سے جو ہے اپنا پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں، تشریف لائیے.
اس لیے کہ یہ ایک 80,000 کا جلوس اس سے پہلے لے کر نکلے تھے، وہ اس زمانے میں جبکہ بے نظیر پہلے وزیر اعظم بنی تھی، اس زمانے میں بھی بڑی مشکل سے ہاتھ وات جوڑ کر انتظامیہ نے اور اٹک کے سے پل سے واپس کیا تھا ان کو، ورنہ ان کا یہ تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، گھیراؤ کریں گے۔ وہ اگر واپس نہ جاتے، وہ ہاتھ جوڑنے پر واپس چلے گئے، ہاتھ نہ جوڑتے وہ واپس نہ جاتے تو گولیاں برستی اس وقت بھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے بات مان لی۔ اب بھی یہ ہے کہ اصل میں وہ تو ماننے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارا چونکہ جماعتی نظم ان کا مضبوط نہیں تھا، اب جب انہوں نے کہا کہ بند کر دو اس ایجیٹیشن کو، وہ نہیں مانا انہوں نے، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر موب ہے، لیڈر لیس موب تو جو کرے گا کرے گا، تو یہ ساری غلطیاں ان کی بھی ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تب بھی بالآخر تو تصادم آنا ہے۔ اگر حضور کے ساتھ تصادم ہوا ہے تو اور کس کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اس تصادم کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ بہرحال میں نے جو یہ 3 چیزیں رکھی آپ کے سامنے، اس کو اب بیلنس کرنے والی چیز میرے سامنے کیا ہے؟ نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ گھر بیٹھو۔ اگر حضور کے زمانے سے بھی کے مقابلے میں بھی یہ کام اب کرنا 100 گنا زیادہ مشکل ہے تو کیسے کر لو گے؟ بس گھر بیٹھو آرام سے، وہی 3 کام کرو، اپنا کھاؤ کماؤ، بال بچے پالو، پرورش کرو، اچھے اچھے دھندوں پہ اچھے اچھے کیریئرز ان کے بنا کے اچھے اچھے پروفیشن میں اس کو بٹھاؤ بچوں کو۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ نہیں کیوں؟ ایک یہ کہ آج کی تاریخ تک جتنا میں نے دین کو سمجھا ہے قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، سیرت سے، اس کا یہ کہ اس کے لیے کوشش کرنا فرض ہے، ہو نہ ہو اس کی مجھ پر ذمہ داری نہیں۔ کوشش کرنا فرض ہے، اگر میں کوشش نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں، آپ کوشش نہیں کرتے آپ مجرم، آپ کی نماز روزہ سب اللہ کے ہاں 0 ہوگا اگر آپ یہاں دین کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کریں۔ ابھی میں چند حضرات سے کہہ رہا تھا، وہ سود وود کی بحث ہو رہی تھی، یہ بینک کی ملازمت حرام ہے کہ حلال ہے، یہ فلاں، میں نے ایک بات سمجھائی، آپ بھی سمجھ لیجئے اسی درجے میں۔ حرام حلال کے مختلف معیارات اور مختلف لیولز ہیں۔ ایک لیول یہ ہے کہ کوئی شخص سور کھا رہا ہے یا شراب پی رہا ہے، ہر شخص کو پتا ہے یہ حرام چیز کھا رہا ہے یا حرام چیز پی رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کھا تو رہا ہے وہ بکری کا گوشت، خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ بتائیں نا، حرام ہے، بکری کا گوشت ہے، لیکن اس نے خریدا ہے اس پیسے سے جو کسی کی جیب کاٹی۔ اچھا اس نے خود تو جیب نہیں کاٹی، ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں وہ ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم ہے، وہ جو کھا رہا ہے حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ چوتھے درجے میں نظام باطل ہے، اللہ کی بغاوت پر قائم ہے، اس میں آپ دھندا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کی ملازمت کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں؟ یہ ہے چوتھی بات۔ باطل کے غلبے میں سانس لینا بھی حرام ہے جب تک کہ انسان اس کو بدلنے کے لیے سرتوڑ کوشش نہ کرتا، اس باطل کے نظام میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے، ناگزیر تقاضے زندگی کے جو ہیں ان کو صرف پورا کرے اور ان کا بھی کفارہ ادا کرے۔ جو حرام میرے اندر گیا ہے، کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی مجھے ملی ہے اس سے وہ میں اللہ تیرے دین کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ کفارہ ہوگا اس کا۔ جیسے آپ سے گناہ ہو جاتا کفارہ ہے کہ نہیں اس کا؟ کیونکہ آپ باطل کے نظام میں رہ رہے ہیں، حرام میں رہ رہے ہیں، آپ کا وجود، آپ کا ہر سانس حرام میں ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی، جو قوت ہے لگاؤ اس کام کے لیے کہ یہ نظام بدلے۔ اس اعتبار سے سمجھیے حلال اور حرام کو، مجھ سے تو یوں سمجھیے آپ، باقی فتوے علماء سے آپ لیا کیجیے، میرا حلال حرام جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر میں اس لیے کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ میرا فرض ہے، اور دوسری بات یہ ہے، خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ پھر وہ نظام قائم ہوگا، یہ میری امید ہے۔ کام کا جذبہ اپنے فرض کے تحت ہے، امید مجھے اس بنا پر ہے کہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے، وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں،
آپ کی سچائی کی شہادت گواہی تو خود اللہ نے دی ہے، آپ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، آج میں وہ حدیثیں نہیں سنا رہا آپ کو، 12 سنا چکا ہوں پہلے، ہم نے چھاپا ہے، عام کیا ہے۔